بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں. محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے. سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں. پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا. چند خاص آداب تعلیم ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی میں شوہر کی مدد کرنے والی عورت. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو جائے اور ایسی ایمان والی بیوی جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نفع بخش چیزوں کو بیان فرمایا. نمبر 1، وہ زبان جو اللہ کو خوب یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی ہو اور اس سے رطب اللسان ہو. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ والحمد للہ میں. جاگے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، سو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، بازار میں اللہ کا ذکر. جب دیکھو زبان یاد خدا میں لگی رہتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ اللہ کے اولیاء اور مقرب بندوں اور اہل جنت کی پہچان ہے. جب کثرت ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام رکاوٹ نہیں بنتے کہ وہ ادھر کام بھی کرتے رہتے ہیں، ادھر زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی ہے. اے ماؤں اور بہنوں، تم سے بھی ہو سکتا ہے کھانا بھی پکاتی رہو اور گھر کا کام بھی کرتی رہو اور زبان ذکر خدا میں مشغول رکھو. نمبر 2، قلب شاکر. دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے. شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، صحت اور مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے، گناہ کے اسباب اختیار نہ کرے. یہ بھی ناشکری میں داخل ہے. تیسری جو اہم چیز اس مقام کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے، کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کو اس کے آخرت اور دین کے امور میں اعانت کرنے والی، مدد کرنے والی ہو. مثلا شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسے میں پڑھائے، تو وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی جانب مالی فائدہ دیکھ کر نہ اکسائے اور اسے نہ کہے
کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی کام کرو۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر مدرسے میں مدرس تھا، کم تنخواہ ملا کرتی تھی، تو اسے چھڑا کر دوسرے دنیاوی کام دھندے میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال مل جائے، مثلا دکانداری میں لگوا دیا یا بیرون ملک بھجوا دیا۔ یہ اس کے دین کے خلاف مدد ہے۔ خلاصہ یہ کہ شوہر اگر دین اور آخرت کے امور کو اختیار کرتا ہو اور اسے کچھ دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہو، تب بھی عورت دینی امور میں لگے رہنے کو کہتی ہو، ہمت بڑھاتی ہو، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو، ایسی عورت مرد کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے اور اسی عورت کی فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب عالم حافظ دیندار تھے، مدرسے میں دینی خدمت کیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد بیوی نے کہا، اس قلیل تنخواہ میں کیا ہوگا، فلانی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فراوانی ہے، فلاں کو دیکھو تجارت یا دکانداری یا بیرون ملک کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت سے ہٹا کر دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو جائے۔ ایسی عورت بہتر نہیں کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کو ترجیح دی۔ اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات میں شوہر کی مدد کرتی ہو۔ شوہر ذرا ڈھیلا یا سست ہو تو اسے تاکید کرتی ہو، نماز کے لیے اٹھا دیتی ہو، تبلیغی دینی امور میں رغبت دلاتی ہو، مدرسہ، مسجد اور غریبوں کے تعاون میں اسے اکساتی اور تاکید کرتی رہتی ہو، تو ایسی عورت شوہر کے حق میں نفع بخش ہے۔ اس عورت کی وجہ سے شوہر کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس عورت کو بھی مل رہا ہے۔ نیکی پر ابھارنے والے کو بھی نیکی کرنے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی دین پر، عبادت پر مدد کرے، نمازوں کا چھوڑنے والا ہو یا سست ہو تو نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی ہو، اس کے کپڑے پاک و صاف رکھتی ہو، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو تاکہ وقت پر سکون سے نماز پڑھ لے۔ ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا باعث کہ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو خطرہ ہے کہ ایسے شوہر کی رفاقت جنت میں مل نہ سکے گی، اس لیے اسے دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ دنیا کی طرح جنت میں بھی ساتھ رہ سکو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک اور صالح بیوی سے بڑھ کر ہو۔ وہ ایسی ہو کہ اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کر دے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم دے دے تو اسے پوری کر دے، اگر وہ کہیں باہر چلا جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ اس حدیث پاک میں تقوی کی نعمت کے بعد مرد کے لیے نیک اور صالح بیوی کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعتاً متقی اور پرہیزگار کو نیک بیوی مل جائے تو نور علی نور ہے، زندگی جنت جیسی بن جائے گی۔ نیک بیوی کی چند علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شوہر دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے۔ نیک بیوی کی بہت اہم علامت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنا رنگ ڈھنگ، صفائی ستھرائی شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے، دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، خندہ پیشانی، چہرے کی مسکراہٹ سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں مرد آیا بس منہ پھلانا شروع کر دیا یا تکلیف کا اظہار کر کے اس کو پریشان کر دیا،
نہ ایسا کہ میلی کچیلی پھر رہی ہے، شوہر نے دیکھا تو اس کا دل کڑ گیا، اچھے عمدہ کپڑے، نظافت اور صفائی کے سامان رکھے ہیں، مگر پھر بھی گندی کہ شوہر دیکھے تو منہ پھیرے کہ کیسی لگ رہی ہے۔ باہر دوسری عورتوں پر جب اس کی نظر پڑ رہی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی اور زینت کا خیال رہے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ہاں، جب ہماری گھر کی عورتیں باہر جائیں گی، شادی بیاہ میں جائیں گی، رشتہ داروں میں جائیں گی تو خوب بن سور کر عمدہ سے عمدہ کپڑے پہن کر جائیں گی۔ کیوں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ سن لیجئے، شادی سے پہلے بناؤ سنگار، زیب و زینت جائز نہیں، ہاں شادی کے بعد جائز ہے، اور یہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہے، نہ کہ اجنبی اور غیر محرموں کے لیے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو کم از کم آنکھ اور دل کے زنا کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو اپنے جانب مائل کرتی ہے۔ کم از کم یہ تو سوچتی ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد دیکھے تو حیرت اور تعجب میں پڑ جائے اور تعریف کرنے لگ جائے۔ کیسی بری بات ہے۔ عفت، حیا، شرافت کے خلاف ہے۔ زیب و زینت سے شوہر کو خوش کرو۔ قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اعتبار کرتے ہوئے قسم کھا لے، مثلا یہ کہے خدا کی قسم تم ایسا ضرور کرو، تو شوہر کی خوشی کے پیش نظر ضرور پورا کر دیتی ہے، خواہ مشقت اور مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کے غائبانہ جان اور مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نہ پھرے، اجنبی مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرے۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی عدمی موجودگی میں بے پردہ پھرتی رہتی ہیں، اجنبی مردوں سے گفتگو میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ بیجا اسراف سے مال نہیں لٹاتی ہو، سامان حفاظت سے استعمال کرتی ہو۔ اس طرح جن لوگوں کو شوہر کی موجودگی میں مال اور کوئی سامان نہیں دیتی تھی، ان کے غائبانہ میں بھی کسی کو نہ دیتی ہو، نہ اپنے رشتہ داروں کو اور نہ دوسروں کو سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔